حضور کی ولادت سے قبل معاشرہ اس حد تک بگڑا ہوا تھا کہ جس معاشرے میں شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا، زنا کرنا ایک فیشن اور ایک رواج سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اپنی محفلوں میں بیٹھ کے فخریہ انداز سے اس کو بیان کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل انسان تو تھے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کچھ عرب کے ایسے بھی قبیلے تھے جو بیٹے کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی، جہالت کا دورہ تھا، تاریکی ہی تاریکی، ظلم ہی ظلم، نہ کسی بڑے کا خیال ہے نہ کسی چھوٹے کا خیال ہے۔ پھر اس اجڑی ہوئی انسانیت پر اللہ کو ترس آیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے 6500 سال بعد کا زمانہ تھا۔ جیٹھ کی پہلی تھی، اپریل کی 22 تھی، ربیع الاول کی 12 تھی، مکے کا شہر تھا، کعبے کا پڑوس تھا، محلہ سوق اللیل تھا، اور اس محلے میں جناب عبد المطلب کا گھر تھا، اس گھر میں جناب عبداللہ کا مکان تھا، اور 4:19 تھے۔ سیدہ آمنہ کی گود تھی اور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، زمانے میں بہار آ گئی، بے وقاروں کو وقار ملا، جو عزت والے نہ تھے ان کو عزت ملا، ان کو عزت ملی، جو احترام والے نہ تھے ان کو احترام ملا۔ وہ بیٹی جس کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا وہ باپ کے لیے باعث رحمت بنا دی گئی، وہ بیٹا جس کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس کو ایک نعمت قرار دے دیا گیا۔ اب یوں کہہ لیں کہ زمانے میں جس کو بھی عزت ملی ہے وہ حضور کی وجہ سے ملی ہے، جس کو بھی احترام ملا ہے وہ میرے نبی کی آمد کی برکت سے ملا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے، 2 قسم کے لوگ پریشان دکھائی دیے، 2 قسم کے لوگ غمگین دکھائی دیے۔ سب سے پہلے ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ البدایہ والنہایہ میں امام نے لکھا کہ 4 مقامات کے اوپر ابلیس چیخیں مار مار کے رویا۔ پہلا مقام وہ تھا حین العین، جب اس کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی تو اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے اور یہ لعنت قیامت تک ہے۔ اس وقت ابلیس بڑا چیخا۔ دوسرا مقام وحین اہبط، جب اس کو جنت سے نکالا گیا۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جنت سے نکل جا، تو لعنتی ہے، تو جنت کے قابل ہی نہیں۔ اس وقت ابلیس بڑا رویا اور چیخا۔ تیسرا مقام حین انزلت الفاتحہ، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اتنی بابرکت صورت ہے کہ اس کے نزول کی وجہ سے ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ ابلیس رویا، چیخا۔ چوتھا مقام حین ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کا تکلیف کرنا بنتا بھی تھا۔ یہ سوچنے لگا میں زمانے کو برباد کرنے والا ہوں اور یہ زمانے کو آباد کرنے والا آ گیا ہے، میں ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پہ لگانے والا ہوں اور یہ زمانے کو اللہ کی فرما برداری پہ لگانے والا آ گیا ہے۔ میں تو وہ ہوں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہوں، اب وہ آ گیا ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس وجہ سے ابلیس کو تکلیف ہوئی۔
اور دوسرے جن کو تکلیف ہوئی حضور کی آمد کی وجہ سے، مکہ میں ایک تاجر تھا، یہودی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی رات اس نے قریشیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کیا تمہارے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تمہارے خاندان میں کہیں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں، لیکن تو بتا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے پتہ کرو تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس رات۔ وہ قریشیوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جناب عبد المطلب کے گھر ایک چاند طلوع ہوا ہے، حضور کی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی ہے۔ بتایا اس یہودی تاجر کو، اس نے کہا کہ مجھے لے چلو، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ یہودی تاجر آیا جناب عبد المطلب کے گھر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے سامنے تشریف لائے، حضور کو لایا گیا، اس یہودی تاجر نے دیکھا اور اس نے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر مہر نبوت کو بھی دیکھا، تو کہنے لگا کہ واللہ ما ذهبت النبوۃ من بنی اسرائیل، خدا کی قسم وہ نبوت جو بنی اسرائیل میں تھی وہ چلی گئی ہے، اور اب نبوت اللہ نے اولاد اسماعیل کو عطا فرما دی ہے۔ اے قریشیوں تم خوشی مناؤ، تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا ہے، ایک ایسا بچہ آیا ہے تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے میں، کہ جس کا چرچا ہوگا، اور اتنا چرچا ہوگا کہ مشرق میں بھی اسی کے چرچے ہوں گے، مغرب میں بھی اسی کے چرچے ہوں گے۔ اس یہودی کو بڑی تکلیف ہوئی، اور ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان سے نبوت کو لے لیا گیا اور اولاد اسماعیل کو نبوت عطا کر دی گئی۔ آپ نے سمجھا کہ یا ابلیس کو تکلیف ہوئی نبی کی آمد کی، یا یہودیوں کو تکلیف ہوئی نبی کی آمد کی۔ آج بھی اگر حضور کی آمد کی تکلیف کسی کو ہو، آپ اس سے پوچھیں گے ضرور کہ تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے، تیرا واسطہ کس قبیلے سے ہے، کیا شیطان کے قبیلے سے ہے یا یہودیوں کے قبیلے سے ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تو وہ ہیں جو حضور کے آنے کی خوشی کرتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت سے متعلقہ یہ ایک بات بھی سن لیں، جس طرح حضور باقی صفات میں بے مثال ہے، اس طرح حضور اپنی ولادت کی جو صفت ہے اس میں بھی بے مثال ہے، اس میں بھی باکمال ہے۔ ابھی حضور اپنی ماں کے بطن اقدس میں تھے، حضور کے اپنی ماں کے بطن اقدس میں آنے سے پہلے مکہ شریف میں شدید قسم کی قحط سالی تھی، اور وہ لوگ بھوک میں، افلاس میں مبتلا تھے۔ جب حضور کا نور اپنی والدہ کے پیٹ میں آیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ مکہ میں بارشیں ہی بارشیں ہوئیں، خوشحالی آ گئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ خود ان عرب والوں نے اس سال کا نام رکھ دیا، یہ خوشحالی کا سال ہے، یہ بہار کا سال ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضور اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، تو ولادت کی بات یہ سنیے گا، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کتنی نشانیاں ہیں کہ حضور کو پتہ تھا سجدہ کرنا ہے، یہ بھی پتہ تھا کس کو کرنا ہے، سجدہ فرمایا اور اللہ کو سجدہ فرمایا۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے والے بچوں کو اتنا شعور کہاں ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچوں کے پاس اتنی عقل، اتنی فہم، اتنی فراست کہاں ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے سلام میں کہا
کہ پہلے سجدے پہ روز اول سے درود، پہلے سجدے پہ روز ابد سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ نہ صرف سجدہ فرمایا بلکہ اس سجدے میں اپنی امت کو بھی یاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا پہلے سجدے پہ روز ابد سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کی ولادت ہوئی، عکا عنہ عبد المطلب، آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ فرمایا، بکبشن، ایک مینڈا ذبح کر کے۔ عقیقہ کرنے کے بعد وسماہ محمدن، حضور کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسئلہ بھی اسی طرح ہے، جب بچہ پیدا ہو اس بچے کا پہلے عقیقہ کیا جائے، عقیقہ کرنے کے بعد پھر اس بچے کا نام رکھا جائے۔ حضور کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام رکھا گیا، اور نام رکھا گیا سبحان اللہ، وسماہ محمدن، حضور کا نام محمد رکھا گیا۔ وہ سیرت حلبیہ کی حدیث، اللہ کسی بندے کو بیٹا دے اور وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھ دے، میرے نام سے برکت لینے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دے، فرمایا میں اللہ کا حبیب ضمانت دیتا ہوں وہ باپ بھی جنت میں جائے گا، اس کا بیٹا بھی جنت میں جائے گا۔ مجھے آپ بتائیں، ایک محبت والا جملہ سنیے گا ذرا، جس نبی کے نام میں اتنی برکت ہے اس نبی کی ذات میں کتنی برکت ہوگی؟ حضور کا نام محمد رکھا گیا۔ چلیں ایک اور نقطہ بھی سنیے قرآن سے۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ کے بھی ہیں، رسول اللہ کے بھی، اللہ کے بھی وہی نام، رسول اللہ کے بھی وہی نام۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت کے لیے سبحان اللہ کہو ذرا ایک بار۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں۔ اب یہی دو نام اللہ نے اپنے معبود کو بھی ارشاد فرمائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا نبی تمہاری طرف بھیجا ہے جو رؤوف بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم، اور یہ دونوں باتیں، دونوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق ہے، جب آپ قرآن مجید کھولیں اور اس کے گتے کی زیارت کریں تو آپ کو اللہ کے 99 نام نظر آئیں گے۔ ان 99 ناموں میں سے ایک نام محمود بھی نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ محمود کہتے ہیں تعریف کیا ہوا، حمد کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، اس کو کہتے ہیں محمود۔ اور اگر دوسری طرف قرآن کے دوسرے گتے پہ دیکھیں گے تو آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام نظر آئیں گے، اور ان ناموں میں سے ایک نام محمد بھی نظر آئے گا۔ اپنے لیے اللہ نے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ ہے محمود، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے وہ ہے محمد۔ دونوں کا نام محمود نہیں ہے اور دونوں کا نام محمد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا میں محمود ہوں اور تو محمد ہے۔ اچھا اگر آپ کا دل کرے تو میں آپ کو محمود اور محمد کا فرق نہ بتا دوں؟ کوئی گل نہیں، مشورہ کر لو سبحان اللہ دا۔ محمود کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سنیں، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے۔
کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تسبیح کرے اسے کہتے ہیں محمود۔ ایک اور آیت سن لیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات کی ہر شے جس کی تسبیح کرے اس کو کہتے ہیں محمود۔ ایک اور آیت سن لو، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو شے زمین میں ہے جو شے آسمان میں ہے ہر شے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تسبیح کرے اسے کہتے ہیں محمود۔ اب سنیے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں محمود، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جس کی تعریف کرے، وہ خود خدا بھی جس کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل لہ یا ابا الحارث ما حملک علی ان سمیتہ محمدا ولم تسمیہ باسم آبائہ، گھر والوں نے پوچھا جناب عبد المطلب آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ اس کے باپ دادا کے نام پہ اس کا نام نہیں رکھا، نہ اس کے باپ کا نام ایسا، نہ دادا پردادا کسی کا نام ایسا نہیں ہے، آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ آج سے پہلے ایسا نام تو کسی بچے کا نہیں ہے۔ ذرا ایک محبت والا جملہ سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضور کے دادا نے فرمایا اگر آج سے پہلے ایسا نام کسی کا نہیں ہے، آج سے پہلے ایسا بچہ بھی تو نہیں ہے۔ پھر بھی جناب آپ نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، کچھ تو سوچ کے رکھا ہوگا۔ قال عبد المطلب اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، حضور کے دادا نے فرمایا میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں آسمان پہ رب اس کی تعریفیں کرتا رہے اور زمین پہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانوں پہ بھی حضور کے چرچے ہیں اور زمینوں کے اوپر بھی حضور کے چرچے ہیں۔ یہ وہ حضور کی ولادت ہے اور یہ شان والی ولادت ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بھی ہے، کانا یتحرک بتحریک الملائکہ، حضور جب جھولے میں لیٹے ہوتے تھے نا فرشتے آپ کا جھولا جھلاتے تھے۔ پھر کہتا ہوں کانا یتحرک بتحریک الملائکہ، جب میرے نبی جھولے میں ہوتے تھے تو فرشتے جھولا جھلاتے تھے۔ اور حضور کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک بات نبی علیہ السلام کو سنائی جب حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں صحابہ کو بتاؤں آپ کے اندر نبوت کی کون سی نشانی دیکھی، اور وہ نشانی دیکھی اور کلمہ پڑھ لیا آپ کا۔ میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ دعانی الی الدخول فی دینک امارۃ لنبوتک رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا قال انی کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البکاء واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش۔ ہر بندے کو بولنے کی دعوت نہیں ہے، جس بندے کو نبی کی زبان سے پیار ہے سبحان اللہ کہو ذرا پیار ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں میں بتاؤں صحابہ کو کہ میں دین میں داخل ہوا تو آپ کی کون سی نشانی دیکھی؟ میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ حضور کے چچا ہیں جناب عباس ان کا نام ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے رأیتک، میں دیکھتا تھا آپ کو فی المہد، آپ جھولے میں ہوتے تھے اور جھولے میں لیٹ کر تناغی القمر، آپ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ کوئی زندہ دل آدمی اس جملے پہ سبحان اللہ کہے؟ لیٹے ہیں آپ جھولے میں، تناغی القمر، آپ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بچے ہمارے بھی ہیں
کوئی مٹی کے کھلونوں سے کھیلے، کوئی پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلے، کوئی لوہے اور لکڑی کے کھلونوں سے کھیلے۔ یار یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کو کھلونا بھی اللہ نے نور کا عطا فرمایا ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہ ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندا رات دن اے ہو شور ڈٹھا۔ اللہ والے گل مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ تو ناغل قمر، آپ چاند سے کھیلتے تھے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ، حضور آپ جھولے میں لیٹ کر آسمان کے چاند کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، جدھر جدھر آپ کا اشارہ جاتا تھا آسمان بھی پیچھے پیچھے، چاند بھی پیچھے پیچھے۔ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، چاند بھی آپ کی انگلی کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر آپ کا اشارہ جاتا۔ اس چاند سے کوئی پوچھے تو صحیح، تجھے اللہ نے چاندنی کے لیے بنایا ہے یا مصطفیٰ کو کھلانے کے لیے بنایا ہے؟ تیرا کام تو زمانے میں چاندنی دینا ہے، اور یہ حضور کا کھلونا بنا پھرتا ہے۔ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، جدھر حضور کی انگلی ادھر آسمان کا چاند۔ اب یہاں رک کے ایک جملہ ذرا سنیے گا محبت والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں؟ جھولے میں، چاند ہے آسمان کے اوپر، اور حضور انگلی کرتے ہیں وہ پھر جاتا ہے، جدھر انگلی جاتی ہے وہ پھرتا جاتا ہے۔ کیا حضور کی انگلی چاند کو لگتی تھی؟ سوچ کے بتاؤ، کیا وہ چاند آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے حضور کی انگلی پہ آ جاتا تھا؟ نہ انگلی اتنی بڑی ہے کہ چاند کو لگے، نہ چاند اپنی جگہ کو چھوڑ کے حضور کی انگلی پہ آیا ہے۔ اب جو جاگنے والے بیدار مغز لوگ ہیں ان سے بات ہے، نہ چاند اپنی جگہ چھوڑ کے انگلی پہ آیا ہے، نہ حضور کی انگلی اتنی بڑی ہے کہ چاند کو لگی ہو، صرف میرے نبی نے اشارہ ہی کیا ہے نا، صرف اشارہ ہی کیا ہے نا، تو پھر ماننا پڑے گا جس نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس محمد کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی، اور پھر ان کے پورے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور نے جواب دیا، فرمانے لگے چچا بات یہ ہے، قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي، ترجمہ کرنے لگا ہوں اور ایک بڑی مشکل حل ہونے والی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چچا بات یہ ہے، میں جھولے میں لیٹ کے آسمان کے چاند سے باتیں کرتا تھا اور آسمان کا چاند مجھ محمد سے باتیں کرتا تھا۔ کسی سے بات کرنے کے لیے اس کی بات کا سننا ضروری ہے یا کوئی نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے حضور جھولے میں لیٹ کر چاند کی باتیں سنتے تھے۔ حضور جھولے میں لیٹ کر چاند کی باتیں سنتے تھے، لیٹے ہیں جھولے میں اور چاند کی باتیں سن رہے ہیں، تو پھر مان لو نا اس بات کو، جو نبی جھولے میں لیٹ کے آسمان کے چاند کی باتیں سن سکتا ہے، وہ نبی اپنے روضے میں رہ کے یہاں بیٹھے غلاموں کا درود بھی سن سکتا ہے، سلام بھی سن سکتا ہے۔ میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اور اسی روایت کا اگلا جملہ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا چچا بات یہ ہے، انی کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البکاء، میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتا، رونے کا کبھی پروگرام بن جاتا تو وہ چاند مجھے چپ کرواتا تھا۔ ویلہینی عن البکاء، وہ چاند مجھے چپ کرواتا تھا۔ اور اسی روایت کے اگلے لفظ سنیے گا، وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، جب وہ چاند اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا، چاند اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا،
فرمایا اس کے سجدہ کرنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی نا، میں جھولے میں لیٹ کے اس آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ جو نبی جھولے میں لیٹا ہو تو اس کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو پھر ابھی جوانی ہے، ابھی شباب نے آنا ہے، اعلان نبوت فرمانا ہے، تو اس نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو یہ الخصائص الکبریٰ میں امام نے لکھا، آپ کے دادا جناب عبد المطلب نجران کا ایک عیسائی تھا، اس کا یارانہ تھا حضور کے دادا کے ساتھ، اور وہ ہر سال نجران سے چل کے ملنے کے لیے آتا تھا آپ کو مکہ میں۔ ایک سال وہ ملنے کے لیے آیا، دونوں دوست بیٹھے ہیں حتیم کعبہ میں، یہ کعبہ کے ساتھ جو تھوڑی سی جگہ ہے، پہلے کعبہ کی عمارت اس کے اوپر بھی تھی، پھر قریش نے چندے کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو مختصر کیا اور یہ حتیم باہر رہ گیا۔ اور اس بات پہ بھی پریشان نہ ہوا کرو، لوگ کہتے ہیں فلاں بادشاہ کعبے کے اندر چلا گیا اور میں رہ گیا، فلاں اندر چلا گیا اور میں رہ گیا۔ میں کہہ دیا کرتا ہوں اللہ نے سب کے لیے انتظام کر دیا ہے، جو کعبے کے اندر نہیں جا سکتا وہ حتیم میں چلا جائے، جو حتیم کے اندر جائے گا وہ کعبے کے اندر جائے گا، کیونکہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے، وہ بھی کعبہ ہے۔ تو وہ بیٹھے ہیں دونوں دوست حتیم کعبہ میں، بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کی بات چیت، ان کی گفتگو جو ہوئی، اگر آپ کا ذوق دے اجازت تو جس زبان میں ہوئی ہے اسی زبان میں نہ سنا دوں آپ کو؟ انتظار ہے توڑی سبحان اللہ۔ وَهُوَ يُحَادِثُهُ وَيَقُولُ إِنَّا نَجِدُ صِفَةَ نَبِيٍّ بَقِيَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَهَذَا الْبَلَدُ مَوْلِدُهُ مِنْ صِفَتِهِ كَذَا وَكَذَا أَتَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى زهره وإلى قدميه فقال هو هذا أما هذا منك؟ قال ابني. قال الأسقف لا ما نجد أباه حيا. قال هو ابن ابني قد مات أبوه وأمه هبلا به. قال صدقت. قال عبد المطلب لبنيه تحفظوه بابن أخيكم ألا تسمعون ما يقال فيه. یہ گفتگو ہے دونوں کی۔ نجران کا وہ پادری کہنے لگا اِنَّا نَجِدُ صِفَةَ نَبِيٍّ بَقِيَ مِنْ وُلْدِ اسماعیل، ہم نے پہلی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، وہ آخری نبی اولاد اسماعیل میں سے ہوگا۔ وَهَذَا الْبَلَدُ مَوْلِدُهُ، اور اسی پاک شہر میں اس پاک نبی کی ولادت ہوگی۔ وہ نجران کا پادری حضور کے دادا جناب عبد المطلب سے کہہ رہا، اسی پاک شہر میں اس نبی کی ولادت ہوگی۔ حضور کے دادا نے پوچھا کوئی اس کی صفت، کوئی نشانی؟ کیا پڑھا پہلی کتابوں میں؟ کہنے لگا وصفته کذا و کذا، اس نبی کی بڑی نشانیاں پڑھی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اس کے چہرے کی قسمیں ارشاد فرمائے گا۔ اللہ موت سے پہلے حضور کے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اس نبی کا چہرہ اتنا حسین ہوگا، اللہ اس نبی کے چہرے کی قسمیں ارشاد فرمائے گا۔ اور یہ ایک بات بھی سن لیں، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے وہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ہر نبی کی مہر نبوت ہے اس کے ہاتھ میں، سامنے۔ اور حضور کی جو مہر نبوت وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہر نبی کے نبی ہونے کی مہر دائیں ہاتھ پر ہے تو حضور کی مہر نبوت کو چھپا کے کیوں رکھا، 2 کندھوں کے درمیان کیوں رکھا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے یار کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا کہ جو چہرہ دیکھ لیتا تھا مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اعلی حضرت نے فرمایا رخ دن ہے یا مہر سما، آسمان کا چاند ہے۔ لیکن پھر سمجھ نہ آئی، کہنے لگے کہ دن کی کیا مجال ہے حضور کے چہرے کا مقابلہ کر سکے،
اور آسمان کا چاند تو خود رخ مصطفیٰ سے خیرات لیتا ہے۔ پہلے کہا رخ دن ہے، پھر رک گئے، کہا یا مہر سما، آسمان کا چاند ہے۔ لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ مجھے ہر وقت اپنے گناہوں سے ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا قیامت کے دن ملے گی۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وصفته کذا و کذا، اس نبی کی یہ بھی نشانی ہے اور یہ بھی نشانی ہے۔ حضور کی صفتیں بیان کر رہا تھا، حضور کی نشانیاں بیان کر رہا تھا۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دوران حضور تشریف لے کے آ گئے اور حضور اپنے دادا کے کندھے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، اپنے دادا کے کندھے کے ساتھ بات کرتے کرتے فنظر الیہ الاسکاف، اس پادری کی نظر پڑ گئی حضور کے چہرے پہ۔ پھر کہتا ہوں یہ جملہ، اللہ کرے حضور کی نظر بھی پڑ جائے۔ اس پادری کی نظر پڑ گئی حضور کے چہرے پہ۔ وَإِلَىٰ عَيْنَيْهِ، جلدی کے ساتھ اس نے حضور کی آنکھیں دیکھی۔ وَإِلَىٰ قَدَمَيْهِ، حضور کے قدم دیکھے۔ وَإِلَىٰ ظَهْرِهِ، اس نے حضور کی پشت کو دیکھا۔ اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ پادری حضور کے دادا سے کہنے لگا ہوا ہذا، جناب عبد المطلب جس نبی کا میں ذکر کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، یہی بچہ وہ آخری نبی ہے۔ اگلا سوال اس کا، اما ھذا من کا، پنجابی ترجمہ سنو، اے تہاڈا کی لگدا ہے؟ قال ابنی، فرمائے میرا پتر ہے۔ قال الاسقف لا، اس آ کہ تہاڈا پتر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دادا نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا جناب اس نبی کی میں نے بڑی نشانیاں پڑھی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی پڑھی ہے کہ اس نبی کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس کا باپ انتقال کر جائے گا، وصال کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا پادری تساں بالکل ٹھیک پڑھیا ہے، ہوا ابنو ابنی، اے میرے پتر دا پتر ہے، یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اب وہ پادری یہ بات کر کے چلا گیا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے 11 بیٹوں کو بلایا۔ جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے، حضور کے والد جناب عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ باقی 11 بیٹوں کو بلا کے فرمایا قال عبد المطلب لبنیہ تحفظوہ بابن اخیکم الا تسمعون ما یقال فیہ، یہ حضور کے دادا کے لفظ ہیں، ترجمہ کرنے لگا ہوں، جس بندے کو جیسا سمجھ آئے ویسا محبت کا اظہار کرنا ہے۔ حضور کے دادا نے کہا او میرے بیٹو، اپنے بھائی کے بیٹے کی حفاظت کرو، دیکھتے نہیں ہو ابھی سے دنیا میں اس کے چرچے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اس کا تو ذکر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے پیار کرنے والا بنائے، حضور کا سچا محب بنائے، سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا